السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور بھوت شہزادی۔ امرو عیار آج کل موٹے ہونے کے شوق میں مبتلا تھا، اس لیے وہ باقاعدہ اچھی سے اچھی غذا بھی کھاتا اور ورزش بھی کرتا تھا، لیکن اس کا جسم موٹا نہ ہو رہا تھا۔ وہ اس شوق میں پچھلے کئی دنوں سے مبتلا تھا، بلکہ اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ باقاعدہ اکھاڑے میں جا کر پہلوانوں کی طرح ورزش کرے گا تاکہ وہ بھی پہلوانوں کی طرح موٹا ہو سکے۔ اسے یہ شوق اس لیے ہوا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے اسے تانا دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بڑا امرو عیار بنا پھرتا ہے تو ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور بس اسی روز سے امرو عیار نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی پہلوانوں کی طرح موٹا ہوگا۔ موٹا ہونے سے اسے یہ فائدہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اس طرح اس کی موٹی بیوی چاند ستارہ بھی اس سے ڈرے گی اور اس پر روب نہ ڈال سکے گی، لیکن باوجود کوشش کے جب اس کا جسم اسی طرح دبلا پتلا ہی رہا تو اس نے ایک بوڑھے حکیم سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے ایک پہلوان نے بتایا تھا کہ اس بوڑھے حکیم کے پاس ایسی دوا موجود ہے کہ دبلا پتلا آدمی بھی اسے کھائے تو ہاتھی کی طرح موٹا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آج ناشتہ کرتے ہی وہ گھر سے نکلا اور اس بوڑھے حکیم کو تلاش کرتا ہوا آخرکار اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ آؤ امرو، تم آج ادھر کیسے بھول پڑے؟ حکیم نے اسے دیکھتے ہی ہنستے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں حکیم صاحب؟ امرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو، تمہیں کون نہیں جانتا، لیکن میرے پاس تو ایسا کوئی خزانہ نہیں ہے جسے حاصل کرنے کے لیے تم میرے پاس آئے ہو، حکیم نے ہنستے ہوئے کہا، اور امرو عیار بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ تو حکیم صاحب، لوگوں نے خواہ مخواہ مجھے بدنام کر رکھا ہے، میں تو غریب سا آدمی ہوں، میرے پاس خزانہ یا مال و دولت کہاں سے آئی؟ بہرحال میں ایک کام کے لیے آیا ہوں، اگر آپ مہربانی کر دیں تو۔ امرو عیار نے کہا، کس کام کے لیے؟ تم بیمار تو نہیں لگتے، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم تندرست ہو، بوڑھے حکیم نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ حکیم صاحب، میں موٹا ہونا چاہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایسی دوا ہے جس کو کھانے کے بعد سوکھا سڑا آدمی بھی ہاتھی کی طرح موٹا ہو جاتا ہے۔ امرو عیار نے جواب دیا، او اچھا، لیکن تم موٹا کیوں ہونا چاہتے ہو؟ آدمی موٹا ہو جائے تو اسے بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں، موٹے لوگ تو بیماریوں سے بچنے کے لیے دبلا پتلا ہونا چاہتے ہیں، اور تم موٹا ہونا چاہتے ہو۔ بوڑھے حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن ہر شخص مجھے ہڈیوں کا ڈھانچہ کہتا ہے، سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں بھی موٹا ہوں گا، بس آپ مجھے وہ دوا دے دیں، آپ کی مہربانی۔ امرو عیار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، چلو تمہاری مرضی، لیکن وہ دوا تو بے حد قیمتی ہے۔ بوڑھے حکیم نے کہا، میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ امرو عیار نے کہا، اس دوا کی ایک خوراک کی قیمت 10 لاکھ اشرفیاں ہیں، اور تمہیں موٹا ہونے کے لیے کم از کم 4 خوراکیں کھانا پڑیں گی۔ حکیم نے جواب دیا، 40 لاکھ اشرفیاں؟ ارے توبہ، اتنی اشرفیاں تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھیں۔ امرو عیار نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کی زنبیل میں اتنا خزانہ ہر وقت موجود رہتا تھا کہ وہ چاہے تو پورے شہر کے ایک ایک آدمی کو لاکھوں اشرفیاں بانٹ دے، تب بھی خزانہ ختم نہ ہو، لیکن ہر لالچی آدمی کی طرح امرو عیار بھی خرچ کرنے کے معاملے میں بے حد کنجوس تھا۔ اس سے کم نہیں ہو سکتے، البتہ ایک صورت ہے، اگر تم ایسا کر لو تو پھر بغیر دوا کے تم موٹے ہو سکتے ہو۔ بوڑھے حکیم نے کہا، وہ کیا صورت ہے حکیم صاحب؟ میں نے تو اچھی سے اچھی غذا بھی کھائی ہے، ورزش بھی کی ہے، لیکن مجھ پر تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہ صورت یہ ہے کہ کالی پہاڑیوں کے اندر ایک محل ہے جہاں بھوت شہزادی رہتی ہے، اس محل کے شاہی باغ میں ایک پھول ہے جسے موٹا پھول کہتے ہیں، اگر تم اس پھول کی 4 پتیاں کھا لو تو تم موٹے ہو جاؤ گے، لیکن یہ بتا دوں کہ بھوت شہزادی اس پھول کی بے حد حفاظت کرتی ہے، اور جو بھی محل کے قریب جائے اسے اس کے محافظ فوراً مار ڈالتے ہیں۔ بوڑھے حکیم نے کہا، بھوت؟ ارے توبہ، مجھے تو بھوتوں سے بے حد ڈر لگتا ہے، حکیم صاحب کوئی اور ترکیب بتائیں۔ امرو عیار نے فوراً ہی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بھوتوں کے نام سے ہی کانپ رہا ہے، اور تو کوئی ترکیب نہیں ہے، پھر تمہیں رقم خرچ کرنا پڑے گی، 40 لاکھ اشرفیاں۔ ارے ہاں، یہ بھی بتا دوں کہ اس بھوت شہزادی کے پاس بہت بڑا خزانہ بھی ہے، تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو، عیاری دکھاؤ اور خزانہ بھی حاصل کر لو اور موٹے بھی ہو جاؤ، تمہارے لیے کون سی مشکل بات ہے؟
بوڑھے حکیم نے کہا، او خزانہ بھی ہے اس بھوت شہزادی کے پاس؟ پھر ٹھیک ہے، میں غریب آدمی ہوں، موٹا ہونے کے بعد مجھے خوراک بھی زیادہ کھانی پڑے گی، اس لیے مجھے خزانہ بھی ضرور چاہیے، لیکن بھوت تو بڑی خوفناک شکلوں کے ہوتے ہیں۔ عمرو عیار نے فوراً ہی رضامند ہوتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں ہے، یہ بھوت انسانی شکلوں میں رہتے ہیں، لیکن ہیں بھوت۔ شہزادی ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں رہتی ہے اور اس کے محافظ بھی انسانوں کی شکلوں میں رہتے ہیں۔ ان محافظوں کے بھوت ہونے کی بھی نشانی ہے کہ ان کے سر گنجے ہوتے ہیں اور درمیان سے ایک لمبی سی چوٹی لٹکی ہوتی ہے۔ بوڑھے حکیم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ جب بھی چاہیں گے بھوت بن جائیں گے۔ عمرو عیار نے کہا، ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی انگوٹھی دے سکتا ہوں جس کو پہننے کے بعد وہ چاہے بھوت بھی بن جائیں تب بھی وہ انسان ہی نظر آئیں گے، اور دوسری بات یہ کہ یہ انگوٹھی تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتی ہے، کوئی بھی ایک خواہش۔ جب تم کوئی خطرناک موقع دیکھو تو انگوٹھی پر ہاتھ رکھ کر خواہش کر دینا، پوری ہو جائے گی، لیکن انگوٹھی تمہاری مدد بھوت شہزادی کے محل سے باہر ہی کر سکے گی۔ بوڑھے حکیم نے کہا، او پھر تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ عمرو عیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، لیکن میں انگوٹھی تمہیں ایک شرط پر دے سکتا ہوں۔ بوڑھے حکیم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ کون سی شرط ہے؟ دولت تو میرے پاس نہیں ہے حکیم صاحب، میں تو انتہائی غریب آدمی ہوں۔ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا خیال تھا کہ بوڑھا انگوٹھی کے بدلے میں دولت مانگے گا، لیکن عمرو عیار کے اس جواب پر بوڑھا ہنس پڑا۔ مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے عمرو عیار، میری شرط صرف اتنی ہے کہ تم وہ سالم پھول توڑ کر لے آنا، اس میں سے 4 پتیاں تم کھا لینا، باقی پھول مجھے دے دینا۔ بوڑھے حکیم نے کہا، آپ بھی موٹا ہونا چاہتے ہیں؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ارے نہیں، اس پھول سے ایک انتہائی قیمتی دوا بنتی ہے، ایسی قیمتی کہ اس کی ایک خوراک سے مجھے شاہی خزانے مل سکتے ہیں۔ بوڑھے حکیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، آپ کی شرط منظور۔ عمرو نے فوراً ہی رضامند ہوتے ہوئے کہا، لیکن ساتھ ہی وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ حکیم کو اکیلے دولت ہضم نہ کرنے دے گا، بلکہ پھول کی اس سے پوری قیمت وصول کرے گا۔ سوچ لو، اگر تم نے بعد میں پھول مجھے نہ دیا تو پھر تم پریشانی میں بھی پڑ جاؤ گے اور تمہیں جان چھڑانی بھی مشکل ہو جائے گی۔ بوڑھے حکیم نے کہا، ارے نہیں حکیم صاحب، میں نے اس پھول کا کیا کرنا ہے؟ عمرو عیار نے کہا، اور بوڑھے حکیم نے اپنے تھیلے میں سے لوہے کی بنی ہوئی ایک پرانی سی انگوٹھی نکال لی اور عمرو عیار کی طرف بڑھا دی۔ عمرو عیار نے انگوٹھی لے کر جلدی سے انگلی میں پہن لی اور پھر بوڑھے حکیم کا شکریہ ادا کر کے وہ اس کے مکان سے نکلا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے بھوت شہزادی کے محل میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اسے اب پھول سے زیادہ بھوت شہزادی کے خزانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی طبیعت تھی ہی ایسی، اسے دولت کا پتہ چل جاتا تو اسے ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہاں تو دگنا فائدہ ہو رہا تھا، وہ مفت میں موٹا بھی ہو سکتا تھا، بھوت شہزادی کا خزانہ بھی اس کے قبضے میں آ جاتا اور پھر باقی پھول کی قیمت بھی وہ حکیم سے وصول کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ تیار ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور کالی پہاڑیوں کی طرف چل پڑا جو وہاں سے 4 دن کی مسافت پر تھیں۔ رات کو آرام کرتے اور دن کو سفر کرتے ہوئے وہ آخرکار چوتھے روز صبح کے وقت کالی پہاڑیوں کے پاس پہنچ گیا۔ یہ پہاڑیاں بے حد اونچی تھیں اور اس کے پتھروں کا رنگ گہرا سیاہ تھا، اس لیے انہیں کالی پہاڑیاں کہا جاتا تھا۔ یہ بالکل ویران اور خشک پہاڑیاں تھیں، یہاں نہ ہی کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی جھاڑی، اس لیے یہ پہاڑیاں دیکھنے میں ہی انتہائی خوفناک لگتی تھیں۔ کالی پہاڑیوں کے دامن میں پہنچ کر عمرو عیار گھوڑے سے اترا۔ اس نے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا اور خود اس نے اپنی زنبیل میں سے تاجروں جیسا لباس نکالا اور اسے پہن لیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی زنبیل میں سے ایک انتہائی خوبصورت اور نایاب ہیرا نکال کر علیحدہ جیب میں ڈال دیا۔ اسے معلوم تھا کہ شہزادی چاہے بھوت ہو یا انسان، وہ لازماً ہیروں کی شوقین ہوگی، اور وہ تاجر بن کر اس کے محل میں داخل ہو کر وہاں سے اس کا خزانہ بھی عیاری سے اڑا لے گا اور موٹا پھول بھی۔ چنانچہ تاجروں کا لباس پہن کر وہ پہاڑیوں میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی بڑھا تھا کہ اچانک ایک چٹان ہولناک گڑگڑاہٹ کی آواز سے ایک طرف ہٹ گئی اور اس میں سے 4 پہلوان نما آدمی ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں اٹھائے نمودار ہوئے۔ ان کا سارا جسم ننگا تھا اور صرف انہوں نے ایک زیر جامہ پہنا ہوا تھا۔ ان کے گنجے سروں کے درمیان سے لمبی لمبی چوٹیاں لٹک رہی تھیں۔ مار دو، اسے مار دو، ایک چوٹی والے نے چیختے ہوئے کہا، اور سب تلواریں لیے
امرو کی طرف دوڑ پڑے۔ رک جاؤ، میں شہزادی کا مہمان ہوں، امرو عیار نے فوراً ہی چیختے ہوئے کہا، اور امرو کی بات سنتے ہی وہ سب ٹھٹک کر رک گئے۔ کس شہزادی کی بات کر رہے ہو؟ اس چوٹی والے نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ جس نے اسے مارنے کا حکم دیا تھا، وہ شاید ان کا سردار تھا۔ اس کی شکل بھی ان سب سے زیادہ خوفناک تھی اور وہ ان سب سے زیادہ طاقتور بھی نظر آ رہا تھا۔ بھوت شہزادی کی، میں ہیروں کا تاجر ہوں، میرے پاس شہزادی کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا موجود ہے جو میں بھوت شہزادی کو تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں، امرو عیار نے جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ بھوت شہزادی ان پہاڑیوں میں رہتی ہے؟ اسی سردار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے بتایا تو ہے، میں تاجر ہوں اور تجارت کے سلسلے میں ہر جگہ آتا جاتا رہتا ہوں۔ ایک جگہ ایک بھوت میرا دوست بن گیا، اس نے مجھے بتایا کہ ہماری شہزادی کالی پہاڑیوں میں رہتی ہے، وہ دنیا کے نایاب ہیروں کی بہت شوقین ہے۔ اگر تم اسے کوئی اچھا سا ہیرا تحفے میں دو تو وہ بے حد خوش ہوگی، اور شہزادی اس قدر سخی ہے کہ وہ تمہیں انعام سے مالا مال کر دے گی۔ چنانچہ میں تلاش میں رہا کہ مجھے کہیں سے ایسا ہیرا مل جائے جو بھوت شہزادی کے شایان شان ہو، تو میں شہزادی کی خدمت میں پیش کر کے اسے تحفہ دے سکوں۔ اب مجھے وہ ہیرا مل گیا ہے، اس لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ امرو عیار نے فوراً ہی عیاری سے بھرپور ایک کہانی بنا کر سناتے ہوئے کہا، اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں بھوت شہزادی کے پاس لے چلتے ہیں، پھر جیسے وہ حکم کرے، سردار نے کہا، اور پھر وہ امرو عیار کو ساتھ لیے اس سوراخ میں داخل ہو گیا جس پر پہلے چٹان موجود تھی۔ اندر ایک لمبی سی سرنگ تھی جہاں جگہ جگہ چوٹی والے انسان نما بھوت ہاتھوں میں تلواریں لیے پہرا دے رہے تھے۔ سرنگ کے خاتمے کے بعد وہ ایک بہت بڑے کھلے میدان میں پہنچ گئے جہاں ایک انتہائی خوبصورت محل بنا ہوا تھا۔ یہاں بھی ہر جگہ بھوت ہی بھوت نظر آ رہے تھے، محل کے گرد بھوتوں کے مکان تھے۔ امرو عیار حیرت سے یہ سارا نظارہ دیکھتے ہوئے سردار بھوت کے ساتھ چلتا ہوا محل کے قریب پہنچ گیا، اور سردار بھوت نے پہرے داروں کو ساری بات بتائی اور انہیں امرو عیار کو شہزادی کے پاس پہنچانے کا کہا۔ دربان امرو عیار کو ساتھ لے کر محل میں داخل ہوا۔ محل اندر سے بھی بہت شاندار تھا، یہاں بھی ہر جگہ چوٹی والے بھوت گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ امرو عیار کو ایک جگہ انتظار کرنے کے لیے کہا گیا اور دربان شہزادی کو اطلاع دینے چلا گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے بھوت شہزادی کے سامنے پیش ہونے کی اجازت مل گئی۔ جب امرو عیار دربان کے ساتھ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، جبکہ اس کے پیچھے دو چوٹی والے پہلوان نما بھوت بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے، لیکن وہ خالی ہاتھ تھے۔ آؤ آدمزاد، ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم ہیروں کے تاجر ہو اور ہمیں دنیا کا نایاب ترین ہیرا تحفے میں دینے آئے ہو، بھوت شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام امرو ہے شہزادی صاحبہ، اور میں تاجر ہوں، اور واقعی آپ کو دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ دینے آیا ہوں۔ امرو عیار نے فوراً ہی جھک کر باقاعدہ شاہی سلام کرتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، کہاں ہے وہ تحفہ؟ ذرا ہم بھی دیکھیں، بھوت شہزادی نے کہا، اور امرو عیار نے فوراً ہی جیب میں رکھا ہوا وہ خوبصورت اور قیمتی ہیرا نکالا اور ہاتھ پر رکھ کر بڑے ادب بھرے انداز میں شہزادی کو پیش کر دیا۔ واہ واہ، یہ تو واقعی بے حد خوبصورت اور انتہائی قیمتی ہے، شہزادی نے ہیرا لیتے ہوئے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی صاحبہ، ایسا ہیرا دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے خزانے میں بھی نہیں ہے، ویسے اس ہیرے کی ایک اور خاصیت بھی ہے، امرو عیار نے کہا۔ وہ اب اپنی عیاری شروع کر چکا تھا۔ کیا خاصیت ہے؟ شہزادی نے چونک کر پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، اگر اس ہیرے کو باغ میں لے جایا جائے اور وہاں آپ اپنا سارا خزانہ اکٹھا ڈھیر کر دیں اور پھر اس ہیرے کو درمیان میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو آپ کے خزانے کے تمام ہیرے جواہرات اسی طرح خوبصورت اور قیمتی ہو جائیں گے، جس طرح پارس پتھر عام پتھر کو سونا بنا دیتا ہے، اسی طرح یہ ہیرا عام ہیروں کو انتہائی قیمتی بنا دیتا ہے، اس لیے اسے پارس ہیرا کہتے ہیں، امرو عیار نے کہا۔ او، تب تو یہ واقعی حیرت انگیز اور انتہائی قیمتی ہیرا ہے، ہم اس کی اس خاصیت کا مظاہرہ ضرور دیکھیں گے، شہزادی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ بے شک دیکھ لیں شہزادی صاحبہ، آپ اپنے محافظوں کو حکم دیں کہ آپ کا سارا خزانہ شاہی باغ میں ڈھیر کر دیا جائے، اور پھر آپ میرے ساتھ یہ ہیرا لے کر وہاں چلیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادی نے فوراً اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ تہہ خانے سے سارا خزانہ نکال کر شاہی باغ میں ڈھیر کر دیا جائے۔
چنانچہ محافظ چلے گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ سارا خزانہ شاہی باغ میں ڈھیر کر دیا گیا ہے۔ تو شہزادی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تلوار اس کے ہاتھ میں ویسے ہی موجود تھی۔ شاید یہ اس کی خاص عادت تھی کہ وہ ہر وقت اپنے ہاتھ میں تلوار ضرور رکھتی تھی۔ وہ آگے آگے چلتی رہی اور عمرو عیار ادب سے ہاتھ باندھے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ شاہی باغ میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک طرف ہیرے اور جواہرات کا ایک بہت بڑا ڈھیر موجود تھا۔ اتنے بڑے ڈھیر کو دیکھتے ہی عمرو عیار کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ شہزادی، مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس باغ میں موٹا پھول تو نہیں ہے؟ اچانک عمرو عیار نے کہا۔ موٹا پھول یہاں ہے تو صحیح، کیوں؟ لیکن یہ سن لو کہ اس پھول کو توڑا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ہمارا مقدس پھول ہے، بھوت شہزادی نے کہا۔ میں توڑنے کی بات نہیں کر رہا شہزادی صاحبہ، البتہ آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، کیونکہ جہاں موٹا پھول موجود ہو وہاں پارس ہیرے کی طاقت میں کافی کمی آ جاتی ہے، اس لیے آپ کو آدھے گھنٹے کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھنا پڑے گا، صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ باغ میں موجود ہر آدمی کو سوائے میرے، کیونکہ میں تو ہیروں کا تاجر ہوں۔ اس طرح پارس ہیرے کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور وہ آپ کے سارے ڈھیر کو بہت زیادہ قیمتی اور خوبصورت بنا دے گا۔ عمرو نے فوراً ہی کہا، یہ کون سی بات ہے؟ ہم آدھا گھنٹہ تو کیا 1 گھنٹہ تک آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ ہمارے خزانے کو خوبصورت اور قیمتی بننا چاہیے، پھر ہم تم کو یہ انعام دیں گے کہ تمہیں زندہ سلامت جانے دیں، کیونکہ ہمارا یہ قانون ہے کہ کالی پہاڑیوں میں کوئی آدمزاد داخل ہو جائے تو پھر وہ زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ شہزادی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ شہزادی صاحبہ، مجھے کسی انعام کا لالچ نہیں ہے۔ عمرو عیار نے کہا، لیکن وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ اتنے قیمتی ہیرے کا یہ انعام، لیکن شہزادی صاحبہ آپ کالی پہاڑیوں کے باہر تو کسی آدمزاد کو کچھ نہیں کہتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ عمرو عیار نے بڑے معصوم سے لہجے میں پوچھا۔ اس لیے کہ ہماری حدود کالی پہاڑیوں تک بھوت دیوتا نے محدود کر دی ہے، اگر ہم اس حدود کے باہر کسی آدمزاد کو کچھ کہیں تو ہم خود جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، شہزادی نے جواب دیا۔ اور عمرو عیار دل ہی دل میں یہ بات سن کر بے حد خوش ہوا کہ ایک بار وہ خزانہ اور پھول لے کر کالی پہاڑیوں سے نکل گیا تو پھر یہ بھوت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ شہزادی صاحبہ، آپ سارے محافظوں کو باغ سے باہر بھیج دیں، کیونکہ اگر کسی کی بھی آنکھ اتفاق سے بھی کھل گئی تو پھر آپ کا سارا خزانہ بھی غائب ہو جائے گا، یہ پارس ہیرا بھی اور موٹا پھول بھی۔ عمرو عیار نے کہا، او اچھا، لیکن ہمارے قانون کے مطابق 2 محافظ ہر صورت میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن انہیں کہہ دیں کہ وہ کسی صورت بھی آنکھ نہ کھولیں، چاہے انہیں کچھ بھی سنائی دے۔ عمرو عیار نے کہا، اور شہزادی نے باقی محافظوں کو تو باہر بھیج دیا، صرف وہی 2 محافظ البتہ وہاں کھڑے رہ گئے جو شہزادی کے تخت کے پیچھے کھڑے تھے، اور اب بھی شہزادی کے ساتھ ہی یہاں باغ میں آئے تھے، اور شہزادی نے انہیں بھی سمجھا دیا کہ وہ کسی صورت آنکھ نہ کھولیں۔ شہزادی صاحبہ، وہ موٹا مقدس پھول کون سا ہے؟ میں نے اس کے متعلق سنا ہوا تو ہے لیکن اسے دیکھا نہیں، عمرو عیار نے کہا، اور شہزادی نے ایک پھول کی طرف اشارہ کر دیا جو سرخ رنگ کا تھا اور پوری کیاری میں اکیلا پھول تھا۔ یہ واقعی بہت بڑا اور موٹا پھول تھا، اس کی ہزاروں لاکھوں پتیاں تھیں۔ عمرو عیار نے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد اس نے شہزادی سے کہا کہ وہ پارس ہیرا اپنے خزانے پر رکھ دے اور خود بھی آنکھیں بند کرے، اور محافظوں کو بھی آنکھیں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر عمرو عیار کا دیا ہوا ہیرا اپنے خزانے کے ڈھیر پر رکھ دیا اور پھر خود ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ دونوں محافظ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد شہزادی نے محافظوں کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے آنکھیں بند کرتے ہی عمرو عیار آہستہ سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا اس خزانے کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنی بغل سے لٹکی ہوئی زنبیل اتاری اور اس کا منہ کھول کر اس نے بڑی احتیاط سے وہاں موجود سارے خزانے کو اٹھا کر زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ انتہائی تیزی سے چل رہے تھے۔ عمرو عیار نے دیکھتے ہی دیکھتے بھوت شہزادی کا سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ اس میں اس کا اپنا ہیرا بھی تھا۔ خزانہ زنبیل میں ڈالنے کے بعد اس نے زنبیل اٹھائی اور اسے بغل سے لٹکا کر وہ جلدی سے پھول کی طرف بڑھا۔ اس نے مڑ کر شہزادی اور محافظوں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے جلدی سے پھول پر ہاتھ ڈالا اور ایک ہی زوردار جھٹکے سے پھول توڑ لیا۔ پھول توڑنے کے بعد اس نے اسے بھی زنبیل میں ڈالا اور آہستہ آہستہ باغ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے سے باہر دربان موجود تھے۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور دربان کو بتایا
کہ شہزادی کا حکم ہے کہ کوئی مجھے نہ روکے۔ دربانوں نے چونکہ اسے شہزادی کے ساتھ اندر جاتے دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے سر ہلا دیا اور عمرو عیار تیزی سے چلتا ہوا محل کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محل سے باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا اور پھر وہ تیزی سے سرنگ کی طرف چل پڑا۔ سرنگ میں موجود محافظوں کو بھی اس نے یہی بتایا کہ شہزادی نے اسے واپس زندہ سلامت جانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ محافظوں نے اسے کچھ نہ کہا، اور جب عمرو عیار سرنگ کے دہانے پر پہنچا تو محافظوں نے سرنگ کو کھول دیا اور عمرو عیار باہر نکل آیا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش، لیکن ابھی وہ کالی پہاڑیوں سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ یکلخت اسے اپنے عقب میں شور سنائی دیا۔ وہ تیزی سے مڑا تو اس نے دیکھا کہ سرنگ کے دہانے سے شہزادی ہاتھ میں تلوار لہراتی ہوئی دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے وہی 2 چوٹی والے محافظ تھے۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی کہ یہ آدم زاد دھوکے باز ہے، عیار ہے، اس نے اس کا سارا خزانہ لوٹ لیا ہے اور مقدس پھول بھی توڑ لیا ہے، اسے مار ڈالو، مار ڈالو۔ عمرو عیار سمجھ گیا کہ اس کا راز کھل گیا ہے، چنانچہ اب بچنے کی یہی صورت تھی کہ وہ شہزادی اور اس کے محافظوں کے پہنچنے سے پہلے دوڑ کر کالی پہاڑیوں کی حدود سے نکل جائے۔ چنانچہ اس نے سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا، لیکن تلوار لہراتی ہوئی بھوت شہزادی اور اس کے چوٹی والے محافظوں کی رفتار اس سے کئی گنا تیز تھی۔ یہ بھی ابھی غنیمت تھا کہ بوکھلاہٹ میں شہزادی خود اپنے خاص محافظوں کے ساتھ دوڑ پڑی تھی۔ اس طرح عمرو عیار کو وقت مل گیا تھا، کیونکہ شہزادی کو محل سے نکلتے اور سرنگ کے دہانے تک پہنچنے میں کافی وقت لگ گیا تھا، ورنہ تو شاید عمرو عیار اس سرنگ میں ہی پھنس جاتا اور پھر اس کی موت یقینی ہو جاتی۔ لیکن اب بھی وہ اس کے سر پر چڑھے آ رہے تھے۔ عمرو عیار نے اپنی رفتار اور زیادہ بڑھا دی، لیکن ابھی کالی پہاڑیوں کی حدود دور تھی اور پھر شہزادی اس کے سر پر پہنچ گئی اور اس نے پوری قوت سے تلوار کا وار عمرو عیار پر کیا، لیکن عمرو عیار دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس طرح شہزادی کا وار خطا گیا۔ اس کے محافظوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن عمرو عیار دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے بے حد پھرتیلا تھا، اس لیے وہ ان کے ہاتھ میں نہ آ سکا۔ اتنی دیر میں اور محافظ بھی چیختے ہوئے قریب آنے لگے۔ اب تو عمرو عیار بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے انگوٹھی پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ انگوٹھی مجھے کالی پہاڑیوں کی حدود سے باہر پہنچا دو۔ دوسرے لمحے اس کا جسم بجلی کی سی تیزی سے فضا میں بلند ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے گھیرے سے نکل کر فضا میں اڑتا ہوا کالی پہاڑیوں کی حدود سے باہر پہنچ گیا۔ اب وہ محفوظ ہو گیا تھا۔ بھوت شہزادی اور اس کے محافظ حدود کے اندر کھڑے چیختے رہ گئے، جبکہ عمرو عیار مزے سے کہکیل گاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ انگوٹھی نے اس کی واقعی عین موقع پر مدد کی تھی۔ اس نے اپنا گھوڑا تلاش کیا جو اسے پہاڑیوں سے کچھ دور گھاس چرتا ہوا مل گیا، اور پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی عیاری پر کہکیل گاتا ہوا واپس اپنے شہر کی طرف چل پڑا۔ لیکن اب اس نے موٹا ہونے کا خیال چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ دبلا آدمی بڑا پھرتیلا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ موٹا ہوتا تو پھر اتنی پھرتی نہ دکھا سکتا اور بھوت شہزادی اور اس کے محافظوں کے ہاتھوں مارا جاتا۔ چنانچہ اب اس نے سالم پھول حکیم کو دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اس بوڑھے حکیم کی بھی ساری دولت لے کر اسے پھول دے گا۔ پھر سفر کرتے کرتے وہ حکیم کے پاس پہنچ گیا۔ حکیم نے اس کا استقبال کیا۔ جب عمرو عیار نے اسے ساری بات بتائی تو بوڑھا حکیم بھی اس کی عیاری پر اش اش کر اٹھا اور اس نے پھول اور انگوٹھی واپس مانگی۔ حکیم صاحب، میں نے اب موٹا ہونے کا خیال چھوڑ دیا ہے، اس لیے آپ سالم پھول لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے محنت کی ہے اس لیے آپ کو اس کے بدلے میں مجھے اپنی ساری دولت دینی پڑے گی۔ عمرو عیار نے کہا، لیکن میری دی ہوئی انگوٹھی اگر عین موقع پر تمہاری مدد نہ کرتی تو پھر تم مارے جاتے، اور شرط بھی یہی طے ہوئی تھی۔ بوڑھے حکیم نے کہا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں مفت کوئی چیز نہیں دیا کرتا۔ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا تمہاری مرضی، نکالو پھول اور انگوٹھی، میں تمہیں دولت دیتا ہوں۔ بوڑھے حکیم نے کہا، اور عمرو عیار نے خوش ہو کر زنبیل سے پھول نکالا اور انگلی سے انگوٹھی اتاری، لیکن جیسے ہی اس نے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی یکلخت سام بن گئی اور اس نے عمرو عیار کی گردن جکڑ لی۔ عمرو عیار بری طرح چیخنے لگا، اس کا دم گھٹنے لگ گیا تھا، جبکہ انگوٹھی والے سانپ کی گرفت لمحہ بلمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، تم پھول مفت میں لے لو، مجھے بچاؤ۔ عمرو عیار نے گھبرا کر چیختے ہوئے کہا، اب نہیں، اب تمہیں وہ ساری دولت مجھے دینا پڑے گی۔
جو تم بھوت شہزادی سے لے آئے ہو، پھر تمہاری جان بچ سکتی ہے، بوڑھے حکیم نے کہا۔ اور عمرو عیار نے اپنی جان بچانے کے لیے جلدی سے زنبیل کا منہ کھولا اور اسے پلٹ دیا، اور شہزادی کا سارا خزانہ باہر نکل کر ڈھیر ہو گیا۔ جیسے ہی سارا خزانہ باہر آیا، سام دوبارہ انگوٹھی بن گیا۔ عمرو عیار کی حالت واقعی خراب ہو گئی تھی۔ دیکھا لالچ کا نتیجہ، اب جاؤ، ورنہ اب اگر انگوٹھی سام بن گئی تو پھر تمہیں زنبیل میں موجود اپنی ساری دولت بھی دینی پڑ جائے گی، بوڑھے حکیم نے کہا۔ اور عمرو عیار یہ سنتے ہی زنبیل اٹھا کر بوڑھے حکیم کے گھر سے بھاگ نکلا۔ اسے اپنے پیچھے بوڑھے حکیم کے کہکے سنائی دے رہے تھے، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ واقعی اس نے لالچ میں آ کر سارا حاصل کیا ہوا خزانہ گنوا دیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں لالچ کا انجام برا ہوتا ہے۔